إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور ہدیہ درود و سلام پیش ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم مضمون کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین گزشتہ ہفتہ خودکشی یا سوسائیڈ سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں ایک اور بیماری ہے جسے عام طور سے لوگ بیماری نہیں سمجھتے ہیں میں اسی بیماری کا تذکرہ آج کے خطبے میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں اردو میں اسے اداسی محرومی نا امیدی نراش ہو جانا بہت زیادہ غمگین ہو جانا سے تعبیر کرتے ہیں اور عام طور سے انگلش میں اسے ڈپریشن کہتے ہیں ڈپریشن کو عام طور سے انسان کچھ بھی الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن ہے یہ ایک بیماری.
ماہرین نفسیات نے ڈپریشن کو بیماری سے تعبیر کیا ہے اور ڈپریس انسان کو ذہنی مریض قرار دیا ہے۔ آوا گاوا بگڑا ہوا ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کے پاس یہ بیماری ہلکی پھلکی ہے، معمولی سی ہے، اور کوئی زبردستی بیماری سے دوچار ہو چکا ہے۔ یہ مرض اچھا انسان کو بھی لاحق ہوتا ہے، برا انسان کو بھی لاحق ہوتا ہے، پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو بھی لاحق ہوتا ہے، مردوں کو بھی یہ بیماری ہوتی ہے اور عورتوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ چونکہ سماج میں بیماری پائی جاتی ہے، اس لیے مناسب معلوم یہ ہوا کہ اس بیماری کے اسباب بھی بیان کیے جائیں اور اس کا علاج بھی بیان کیا جائے۔ عام طور سے انسان بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کرتا اور اپنے بیماری کا علاج کرا لیتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ بیماری اس حد تک پہنچ جاتی جسے عام طور سے لوگ لا علاج بیماری سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور نتیجتاً اخیر میں اس بیماری کا نتیجہ خودکشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ باپ بیٹے میں جھمیلا ہوا، ادھر باپ بھی ڈپریشن کا شکار، ادھر بیٹا بھی ڈپریشن کا مریض، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، شوہر ادھر اس سلسلے میں پریشانی سے دوچار ہوتا اور بیوی الگ سے پریشانیاں جھیلنا شروع کرتی ہے۔ کاروباری انسان کاروبار سے پریشان ہوتا ہے، اس کا دکان نہیں چلتا، اس کے آفس میں کام نہیں ہوتا، اس کے ہوٹل بند پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ذریعہ معاش کی پریشانی ہوتی ہے، طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، نتیجتاً وہ بیماری پروان چڑھتی چلی جاتی اور اخیر میں اتنا زبردست وہ بیمار پڑتا ہے کہ پھر بستر سے اٹھنے کے لائق وہ نہیں رہتا۔ علاوہ بھی اور بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے اسباب و وجوہات ہیں جن کی وجہوں سے یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں، پنپتی ہیں اور آخری انجام خودکشی تک ظاہر ہوتا ہے۔ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بیماری اچھے انسان کو بھی لاحق ہوتی ہے، برے انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے، جوان کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ادھیر عمر کے لوگوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، شادی شدہ اور غیر شدہ دونوں کو اس قسم کی بیماریوں سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بیماری اس وقت تک مہلک ثابت ہوتی ہے جب آدمی خود علاج کرنا اور کرانا نہیں چاہتا ہے، یا پھر اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، اس کے ملنے جلنے والے، اس کے گھر کے لوگ اسے اگنور کرتے ہیں، اسے عدم بے توجہی کا شکار بنا دیتے ہیں، ان کی بات کا وزن نہیں دیتے ہیں، تو انسان سوچ سوچ کے اور زیادہ ذہنی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اسے ہلکا میں لیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہم نے بہت سارے گھروں کی رپورٹ لی ہے اور خبریں میرے پاس اس طرح آئی ہیں۔ کبھی کبھی کسی گھریلو مسئلے سے الجھ کر آپ کے گھر کا ایک بیٹا باہر جانا چھوڑ دیتا ہے، دوست احباب سے رشتہ ناتا توڑ لیتا ہے، کمرے میں بند ہو جاتا، بال بڑا کر لیتا اور دیگر قسم کی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ انسان کبھی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوتا ہے، میرا بچہ تو سدھر گیا، برے لوگوں کی دوستی سے بچ گیا، وہ کنارہ کشی اختیار کر لیا، لیکن اس کے بعد جو خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، پتہ چلا کہ وہ آپ کے لیے بھی وبال جان ہے اور اپنے لیے وبال جان ہے۔ بال لمبا لمبا بڑھا لیا، اب اس کو نہانے کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے، پاک ناپاک بھی مسئلہ ان کے سامنے نہیں رہتا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ سوائے سگریٹ نوشی کرنے کے اور کچھ کام نہیں کرتا۔
کمرہ آپ کا بند ہے، سمجھ میں تو نہیں آتا ہے، لیکن بچوں کے بارے میں تصور آپ نے قائم کر لیا کہ بچہ میرا سدھر گیا ہے، دوست احباب کی مجلسوں سے الگ تھلگ کر لیا۔ یہ بھی آپ کی سوچ کی خرابی ہے اور ذہنی بیماری کی علامت ہے۔ دیکھا ہم نے کچھ نوجوان طبقہ الگ سے عجیب انداز کا بال بکھیرے ہوا بنا ہوا ہے، لمبا لمبا بال ہے، صفائی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، سوکھتا چلا جا رہا ہے، کھانا پینا اس کا بند ہو گیا۔ اس کے کچھ مطالبات تھے جو گھر والوں کے سامنے رکھے گئے، گھر والوں نے پورا نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو جوخم میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اب اس کے دوست احباب کو کھوجتے ہیں، ذرا ان کو گھر سے نکالو۔ جب شروع کیا تھا تو آپ نے توجہ نہیں دی تھی۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ علاوہ دی آپ کے بچے آپ کے بڑے محبوب اور پیارے ہونے بھی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی بچیاں آپ کی نگاہوں میں بڑی محبوب ہوں، لیکن محبوب ہونے کا، پسندیدہ ہونے کا، پیارا ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے دوست احباب سے کاٹ دیجئے اور رشتہ ناتا جوڑنے کے بجائے رشتہ ناتا توڑوا لیجئے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کیا خیال؟ کھلانے پلانے کا خیال نہیں ہے، پڑھنے اور پڑھانے کا خیال نہیں ہے، لیکن وہ کسی سے ملنا جلنا نہ کرے، کسی کی نظر اس پہ نہ پڑ جائے، کسی سے رشتہ ناتا نہ جوڑے۔ اب ایک بند کمرے میں آپ نے ڈال دیا ہے، کہتے ہیں خالی گھر، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اب اکیلا میں کیا کرے گا؟ آپ نے اسے موبائل دے دیا ہے، موبائل کی دنیا میں وہ الجھا ہوا ہے، کبھی اچھی بات دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، شیطان برائیوں کی طرف سے ملوث کراتا ہے، برائی سے اسے لگا دیتا ہے، بڑا ان کے گھر میں پہنچتا ہے، اچھا تھوڑی دیر میں آتے ہیں، وہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ مزاج ہے، یہ ذہنیت ہے۔ اپنے بچوں کو دوست رکھیے، اپنے بچوں کو اگر غلط صحبت و سنگت سے الگ کرتے کراتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دکھ درد کو بھی سمجھیے، اس سے یارانہ اور دوستانہ قائم کیجیے، اس سے کھل کے بات کیجیے، اس کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے مسائل کو حل کرنے کی جستجو بھی کیجیے، تب آپ اپنے بچوں کے ایک طرح سے بہترین خیر خواہ باپ ثابت ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ بچے آپ کے پریشان ہوں گے اور آپ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ علاوہ اس کے کبھی انسان کے پاس کوئی غم لاحق ہوتا ہے، مال میں کمی آ گئی، جان میں کمی آ گئی، کاروبار میں کمی آ گئی، خوف کا معاملہ ہو گیا، ڈر محسوس ہونے لگا وغیرہ ذالک، تو قرآن کہتا ہے ہم ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ اگر امتحانات میں فیل ہو گئے تو کام سے گئے، اور اگر اسے آزمائش سمجھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بندہ بنیں گے، پھر اللہ کی جانب سے بے شمار نوازشیں آپ کے پاس ہوں گی۔ اسی مناسبت سے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی میں نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف دے کر، ڈر آپ کو ہو گیا، گھر سے نکلیں گے ٹکرا جائیں گے، گھر سے نکلیں گے کوئی ٹوک دے گا، گھر سے نکلیں گے کسی کی بے عزتی کا شکار ہو جائیں گے، گھر سے نکلیں گے کوئی مارا پیٹی کر لے گا، گھر سے نکلیں گے کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دیں گے۔ اس کے لیے خوف آپ کو لاحق ہو گیا، اب کمرے میں آپ نے اپنے آپ کو بند کر لیا، باپ کا سامنا نہیں کرتے کہ باپ ڈانٹیں گے، ماں کا سامنا نہیں کرتے کہ ماں بھی ڈانٹے گی، بھائی بہن کا سامنا نہیں کرتے وہ بھی کچھ الٹے سیدھے بول دیں گے، اب کنارہ کشی اختیار کیا، اسی کا نام تو ڈپریشن ہے۔ اسے قرآن مقدس نے اگر کہیں گے تو لفظ حزن سے تعبیر کیا ہے، حزن، حزن، حزن کا معنی تھا حزن و ملال، غمگین ہو جانا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو اس طرح کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ خود بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ گھر کا گارجین ہیں لیکن آپ نے اپنے بچوں کی صحیح نگہبانی نگہداشت نہیں کی ہے، آپ نے اسے سونے کا نوالا کھلایا ہے لیکن شیر کی نگاہ اس پہ آپ نے نہ رکھا ہے، آپ نے اسے آزادی تو دے دی ہے لیکن بچے جب آزادی کا غلط استعمال کرتے
اور آپ کا ناک کٹا کے چلے آتے ہیں، آپ سوچ پڑ جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بچے آپ کی بات بھی نہیں سنتے ہیں، آپ کے کام بھی نہیں آتے ہیں، آپ کے قریب بھی نہیں پہنچتے ہیں، آپ کا علاج معالجہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں، نتیجے کے طور پر آپ گھٹ گھٹ کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آزادی آپ نے دی ہے، اس آزادی کے غلط استعمال کیا اور آپ پھنسے ہوئے۔ تو شریعت کے مطابق اس ڈپریشن کا حل ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ دنیاوی بہت سارے علاج معالجے ہیں، اگر دینی اعتبار سے آپ اس کا علاج نہیں کھوجیں گے تو علاج ہمیں لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ سب لوگ آپ کو اپنے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی تو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، چھڑک دو ذہن سے غم و اندوں کو ختم کرو، اس قسم کی باتیں مت سوچو۔ اس سے لگتا ہے کہ بہت آسان سی بات ہے، بول دیا۔ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس سے پوچھئے اس کا دل کیا کرتا ہے، کڑن محسوس ہوتی ہے، زمین اتنی وسیع و عریض ہونے کے باوجود اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ کی بینائی سلب ہو جاتی ہے، اس کا رہنا سہنا بالکل پریشان کن ہو جاتا ہے۔ لوگ تو بڑی آسانی سے تسلی دیتے ہیں، سمجھانے بجھانے کوشش کرتے ہیں، نہیں سمجھا اتنا کتنا سمجھائیں گے، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یہ ذہنیت لوگوں کی ہے، لیکن جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، جو الجھن میں گرفتار ہے، جو مصیبتوں سے دوچار ہے، ان سے کبھی تنہائی میں ان کے دل کا حال پوچھے تو اندازہ ہوگا۔ باپ بڑی محنت سے کمایا، زمین و جائیداد بنا دیا، گاڑی باری تیار کر لی، اب تھوڑی سی طبیعت اس کی خراب ہوئی، 2-4 دن بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کے بعد سب اپنے اپنے کام کاج میں الجھے ہوئے لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کے پاس پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اسے تنہائی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ کنارے بیچارہ پڑا رہتا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے ہم نے اتنی محنت کی، جان توڑ کوشش کی، خون پسینہ ایک کر دیا، ہم نے یہ سارا سامان تیار کر کے رکھ دیا، ہمارا کس کام کا؟ بیٹا بھی میرے سامنے نہیں آتا، بیٹی بھی میری خدمت نہیں کرتی، بیوی بھی مطلب کہ یار بنی ہوئی ہے، دوست احباب بھی ایسے ہی ہیں، آتے جاتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ آدمی کی پریشانی میں اضافہ در اضافہ ہوتا ہے، وہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا، وہ بستر پکڑتا ہے تو پکڑے ہی رہا ہے، تو اٹھتا ہی نہیں ہے، اسے توفیق نہیں ملتی اٹھنے کی، اب اس کی ہمت جواب دے دیتی ہے، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ 100 کیلو سے 50 kg 25 kg اور اس کے بعد بالکل ختم۔ جو صورتحال ہے جس کا میں نے اپنے انداز سے تجزیہ کیا ہے، معائنہ کیا ہے اور محاسبہ کیا ہے، جس چیز ہمارے سامنے آتی ہے، تو باپ کی بات اگر بیٹے نہ مانے، باپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیٹے اپنے مطالبات ماں باپ سے منوانا چاہے کسی سے شادی کرنا ہے، آپ نے آزادی تو دے دی تھی، اس سے یارانہ ان کا تعلقات قائم ہو گئے، گھومنا پھرنا بھی ہو گیا، قربت بہت بڑھ گئی، شادی بھی آ کے ڈگر میں معاملہ آ گیا، اب شادی کرانے سے اب انکار کرتے ہیں، لیجئے پریشانی اب۔ تو یہ چھوٹ کس نے دیا تھا، یہ آزادی کس نے دی تھی؟ مسئلہ یہاں سے بگڑتا چلا گیا، نتیجے کے طور پر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی نگاہ میں کانٹا ہے، بس چلے تو آپ کو ذبح کر دیں گے۔ بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، بھائی نے اپنے بہن کو قتل کیا ہے، باپ نے بیٹے نے اپنے باپ کو بھی قتل کیا ہے، کہ ہمارے شادی کے راستے میں رکاوٹ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی کسی کی آنچل میں کون سی خوشبو آپ کو سنگائی دے دی کہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے والی ماں کو آپ نے لات مار دیا اور برسہ برس خدمت کرنے باپ کی توجہات کو آپ نے اپنی طرف سے گھروا لیا؟ اس پہ غور فکر انسان کرتا نہیں ہے۔ بہرحال اس قسم کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو آدمی ڈپریشن کا وہ شکار ہوتا ہے اور پریشانی کے اندر ایسا مبتلا ہوتا ہے، نہ بیٹے اس کی نگاہ میں کچھ ہوتے، نہ ماں باپ اس کی نگاہ میں کچھ ہوتے، بس جس سے یارانہ تعلقات قائم ہو گئے ان کی نگاہ میں صحیح سب وہی کچھ ہے، لیکن انہیں سمجھ میں آنا چاہیے یہ مال جب تک ہے تب تک ہے، یہ خوبصورتی جب تک ہے تب تک ہے، جہاں اس میں کسی قسم کی کمی آ گئی لات مار کے وہ بھی نکل جائے گی، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ مثالیں دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا شکار اچھے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور برے انسان بھی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ برا ہی ڈپریش ہوتا ہے، اچھے انسان کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو
ان کی پوری نسل کے ساتھ روئے زمین پر بھیجا گیا. پریشانی ہے، جنت چھن گئی. آپ گھر سے نکال دیا جائے گا، سمجھ میں آئے گا؟ دن میں تارے نظر آتے ہیں. جنت سے نکال دیا گیا. کیوں؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. سب کھاؤ پیو موج و مستی کی زندگی گزارو، اس گاچھ کے قریب مت جانا، کھاؤ گے ظالم ہو جاؤ گے. شیطان نے بہکایا، کھا لیے. جنتی لباس اترنے شروع ہو گئے. اللہ نے کہا آپ یہاں رہ نہیں سکتے ہو، جاؤ یہاں سے اترو. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. تم سب کے سب یہاں سے نکلو، اب جنت میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پریشان ہو گئے. گھر ہمارا تو چھن گیا، سکون ہمارا غارت ہو گیا، رہنے کا ٹھکانہ ہمارا نہیں ہے. اب سوچ سوچ کے پریشان ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک علاج بتاتا ہوں. وہ علاج سنیے آپ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اسی حزن و ملال کو قرآن مقدس نے جس کو حزن کہا ہے، عام طور سے اس کا ترجمہ آپ ڈپریشن سے کر سکتے ہیں. کیا کہا؟ جس کے پاس میرا پیغام ہدایت پہنچ جائے اور وہ انسان اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، لا خوف علیہم، انہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور انہیں غمگین بھی نہیں ہونا. اتنا غم مت کرو کہ تم پریشان ہو جاؤ. یہاں آنا ہے نا، اس گھر میں واپسی کرنی ہے، گھر واپسی تمہارا ہونا ہے. تو سنو، جس بنیاد پر اس گھر سے تم نکالے گئے ہو اس بنیادی وجہ کو چھوڑ دو. اللہ کے حکم کی تم نے نافرمانی کی ہے، نتیجے میں گھر سے نکلنا پڑا ہے. نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار رہو. تمہارا غم دور ہو جائے گا، تمہاری پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حزن و ملال، اداسی، غمگینی اور نراش ہو جانا، ناامیدی، یہ ایسی چیز ہے جسے آپ ڈپریشن سے تعبیر کیجئے. اس کے خاتمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کا گھر بھی مل جائے گا، آپ کے سارے اپنے بھی ہو جائیں گے. اس سلسلے میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے کچھ مثال ہے، ان مثالوں کا انشاءاللہ تذکرہ ہلکا سا کیا جائے گا. اور پھر آئندہ حضرت یعقوب کا نام آپ نے سنا ہے. یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہے جن کا بیٹا بھی نبی ہے، جن کا باپ بھی نبی ہے، جن کا دادا بھی نبی ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. یوسف کے والد کا نام یعقوب ہے، یعقوب کے والد کا نام اسحاق ہے، اسحاق کے والد کا نام ابراہیم ہے. یہ پورے نبی ہی نبی ہے. لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام زبردست ڈپریس ہو گئے. حزن و ملال سے اس طرح دوچار ہوئے کہ ان کی آنکھ کی بینائی سلب ہو گئی. واقعہ کی تفصیل اگر پڑھ رہا ہوں سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیجئے. میں اشارہ میں کچھ باتیں کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے 10 بھائی نے یوسف علیہ السلام کے خلاف کارروائی کی. دوسرا چھوٹا بھائی 11واں بھی ان کو پھسلا بہلا کر شامل کر لیا گیا. باپ کی محبتوں سے محروم کرنے کے لیے یا باپ کی نگاہ میں ان کی بڑی قربت و چاہت تھی، اسے دور کرنے کے لیے بھائیوں نے پلان بنایا اس کا کام تمام کر دو. بہانے سے لے کے چلے گئے، کہا اسے قتل ہی کر دو. پھر مشورہ ہوا قتل مت کرو، فی غیابات الجب، بند کنواں میں ڈال دو. کوئی قافلہ کے انسان گزرے گا لے کے چلا جائے گا، زندگی بچ جائے گی. کم سے کم باپ کی نگاہوں سے اوجھل رہیں گے تو باپ کی محبت ہمیں مل جائے گی. یہ دیکھیے نیت کی خرابی. جب بھائیوں میں نیت کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو خود بھائی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسے کنواں میں ڈال دیا. کہاں کہ ہم لوگ کھیلنے کودنے چلے گئے، سامان یہاں رکھا تھا اور ایسا ہوا فاقلہ الذئب، بھیڑیا نے کھا لیا. اور اس کے بعد ہے کہ ان کے کرتا کو کسی جانور کے خون میں لت پت کیا اور دکھا دیا، دیکھیے بچہ، یہ ان کا کپڑا ہے، اس کے کپڑے میں دیکھیے خون ہے، اور اسے بھیڑیا نے کھا لیا. اس وقت میں حضرت یعقوب نے کیا کہا؟
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کہا یہ سب تمہارا کرتوت ہے، تم لوگوں نے اپنی جانب سے گھڑ لیا ہے اور ہمارے بچے کو ہم اس سے محروم کر دیا ہے، اب ہم صبر ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چار نہیں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی ہمارا مددگار جو تم بیان کرتے ہو، اور صبر کرنا ہی بہتر ہے. صبر کر لیا. کچھ دنوں کے بعد اسی یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا حاکم بنا دیا. لوگ ان کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچے، یہ بھائی لوگ بھی پہنچے، 10 بھائی پہنچے. راشننگ سسٹم کے اعتبار سے 10 بورا ان کو دے دیا گیا. کہ گھر میں اور کچھ لوگ ہیں؟ ہاں کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ تو آ نہیں سکتے. ایک بھائی بھی ہے کہ اس کو لے کے آؤ گے تو اور 1 بورا دیں گے. دوبارہ ہو گئے تب 10 بورا کے بجائے 11 بورا دے دیں گے. ضرورت تھی، ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے. 7 سالی کا معاملہ تھا. باپ سے کہا کہ ابو اس کو بھی جانے دیجیے. کہا پھر وہی معاملہ، ایک تو یوسف سے ہمیں محروم کر ہی دیو، پھر اس کو لے آؤ گے. وعدہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ کچھ دنوں کے لیے پھر ان کے چھوٹے بیٹے کو اپنے باپ سے دور رہنا پڑ گیا. پھر بات ان کے سامنے، بیٹے نے آپ کی چوری کی ہے، وہ پکڑا گیا ہے، بادشاہ وقت نے اسے گرفتار کر لیا، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہاں بھی کہا تھا حضرت یعقوب نے قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ تم لوگوں کی کرتوت ہے، اس پر صبر کرنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد حضرت یعقوب کے اس تذکرے کو، جو ڈپریشن سے دوچار ہونے کے نتیجے میں پریشانی مبتلا ہوئے، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. کیا کہا؟ قال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ وکذب، اپنے بیٹوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیا اور رو رو کر اپنے آنکھ کی بینائی کو ختم کرا لیا. وہ گھٹ گھٹ کی زندگی گزار رہے تھے. ایک بیٹا چلا گیا، اب دوسرا بیٹا بھی چلا گیا. پریشانی، کتنی پریشانی ہوگی؟ پوچھے اس باپ سے جو بڑی پیار اور محبت سے کسی اولاد کو پالتا ہے اور وہ چھن جائے، اس کا درد اسے پوچھئے. تو یعقوب علیہ السلام کی نگاہ میں بیٹے تو سب بہتر تھے، سب پیارے تھے، لیکن ان دونوں بیٹوں پہ زیادہ محبت دی جا رہی تھی اور ان دونوں کے ذریعے ان کو آزمایا گیا. اس وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رونا دھونا شروع کیا. خوب رویا، اتنا رویا وَبْيَسَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سادی پڑ گئی، یعنی روشنی چھن گئی. وہ قزیم، وہ گھٹ گھٹ کے مرنے لگے. پریشان ہو گیا، بہت پریشان. پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا سنو، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تحزنوا ولا تیأسوا من روح اللہ ولا تیأسوا من روح اللہ. بیٹو جاؤ، یوسف کو بھی تلاش کرو، ان کے بھائی کو بھی تلاش کرو. یقین دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کا یقین دیکھیے کہ بیٹا ہمارا ضائع بھی نہیں ہوا ہے. بیٹوں سے کہا کہ تلاش کرو ان کو، یوسف کو بھی تلاش کرو اور ان کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو. اور سنو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتا ہے. تمہارا ایمان ہے، تم تلاش کرو، میرا بیٹا چلا آئے گا. مطلب کیا ہوا؟ اس غم کے عالم میں رو رو کر انہوں نے اپنے آنکھ کی بینائی کو ختم کرا دیا اور گھٹ گھٹ کے ان کی زندگی گزر رہی تھی کہ امید کی کرن نظر آئی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کہنا چاہیے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنی پریشانی کی شکایت اور اپنے حزن و ملال کی شکایت اللہ ہی کی بارگاہ میں کرتا ہوں. اسی حزن کو جسے آپ ڈپریشن کہتے ہیں، یا اسی ڈپریشن کو جسے قرآن نے حزن سے تعبیر کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے تذکرہ کیا. کیا کہا؟ انما اشکو بثی و حزنی اللہ، اپنی پریشانی کی شکایت اور اپنے حزن اور اداسی اور مایوسی کی شکایت صرف میں اللہ سے کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر اپنے بیٹوں سے کہا تلاش کرو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بیٹے ان کی خدمت میں حاضر کر دیا. مطلب کیا ہوا؟ ایک انسان جب پریشانی سے دوچار ہوتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ اس کی پریشانی کا خاتمہ کر دیتا ہے. ورنہ دنیاوی اعتبار سے آپ ڈاکٹری کے اصول کے مطابق دوائیں کھائیے،
آپ کو نیند کی گولی کھلا کھلا کر کے آپ کے جسم کے دوسرے آرگن کو خراب کرا دے گا، نتیجے کے طور پر آپ دوسری بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ڈپریشن کے لیے بہت ساری دوائیں آپ کو تجویز کی جاتی ہیں، دوائیں آپ کو دی جاتی ہیں، دوا کھا لیجیے، سو جائیے آپ آرام سے، اور اس کے بعد بھیجے کہ اس کے بعد کیا بیماری لاحق ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، اور ساتھ ساتھ قرآنی علاج یا شرعی علاج تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً اگر آپ اللہ سے رشتہ ناطے جوڑ لیں گے، مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ ایک واقعہ کی طرف اشارہ اور کر دیں۔ حالات کچھ اس طرح بنتے ہیں، حضرت مریم کا تذکرہ قرآن مقدس نے سورہ مریم میں کیا ہے۔ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ کنواری ہیں، شادی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پھونک کے ذریعے سے ان کو حاملہ کرا دیا، اور پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد ان کے بچے کی ولادت ہو گئی۔ جب درد ذہ شروع ہوا، بچے کی ولادت والا جو درد ہوتا شروع ہوا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًّا مَنسِيًّا۔ سورہ مریم میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے، جب معاشرے میں تھے، بچے کی ولادت کا مسئلہ آیا، ڈر لگا، خوف لگا کہ لوگ کیا کہیں گے، بغیر شوہر کا بچہ جن دیا۔ بہت پریشانی ہوئی، چلے گئے کنارے میں، دور دراز علاقے میں چلی گئی، وہیں رہنا سہنا شروع ہو گیا۔ ہوتا حالات کچھ ایسے ہوتے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے، چلو کنارے چلے آتے، چلے گئے۔ پھر جب درد دے شروع ہوا، اب پریشانی اور زیادہ بڑی، اب تو بچہ ہو جائے، کتنا کنارے میں رہ گئے۔ اس وقت میں حضرت مریم کی زبان سے جملہ نکلا ہے، یاد رکھیے گا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی، ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا۔ اس غم کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت مریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موت کی درخواست نہیں کی، لیکن اپنی جانب سے موت کے بارے میں کہنا شروع کیا، کاش کہ میں مر جاتی۔ اللہ نے جو تسلی دی ہے، اس تسلی کی بات کو سنیے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ ان کے بیڈ کے نیچے سے ایک آواز آئی، جو پلنگ پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے نیچے سے آواز آئی، جو اوپر بیٹھی ہے کہیں نیچے سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ اللہ تحزنی، ڈپریشن کا شکار مت ہو، اداسی مت رکھو، غمگین مت ہو، نومید مت ہو۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے تمہارے سامنے تمہارے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ جو رب تمہارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، وہ کیا تمہاری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا؟ تم اپنے سماج کے لوگوں سے نکل کے کنارہ کشی اختیار کر لی، ایک درخت کے بعد تم ڈھیرا سہنا شروع کر دیا، یہاں پریشانی کے عالم میں تم رونا دھونا شروع کر دیا اور موت کی تمنا بار بار کر دیا۔ اللہ کی قدرت پہ ذرا یقین رکھو، اس اللہ نے آپ کے لیے پریشانی کے موقع پر کیا سہولیات فراہم کی ہے۔ جہاں کھلانے پلانے کا اور کھانے پینے کوئی نظم نہیں تھا، اللہ نے پینے کا بھی نظم کیا اور کھلانے کا بھی نظم کیا۔ اس لیے لا تحزنی، غمگین مت ہونا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِيًّا۔ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کی ڈالی پکڑو اور ہلاؤ، دیکھو کھجور برسنا شروع ہو جائے گا۔ حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطَبًا جَنِيًّا، تازہ کھجور تمہارے پاس حاضر ہوگا۔ پینے کے لیے تمہارے قدموں کے نیچے پانی جاری کیا، اور کھانے کے لیے جس درخت کا تم نے سہارا لیا ہے، جس درخت کے پاس بیٹھے ہو، اسی درخت کے پتے کو، اس کی ڈالیوں کو، ٹہنیوں کو ہلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے کھجور کا برکھا برسنا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ آدمی ڈپریشن میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے نا، دور کرنا ہو تو کھاؤ پیو۔ وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یہ قرآنی اصول کو پڑھیے اور قرآنی انداز کو پڑھیے تو اندازہ ہوگا کہ ڈپریشن کے شکار انسان کے لیے قرآن مقدس نے کیا بہترین نسخہ دیا ہے۔
بھائی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے. معاملہ ایسا ہوا، حضرت مریم سماج کے ڈر سے، وہ بھی انسان ہے، سماج کا ڈر لاحق ہوا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا. اعتراض کے مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہی ہے، اس کا کتنا جواب دیا جائے گا. انسان ہونے کے ناطے حضرت مریم کو پریشانی لاحق ہوئی، موت کی تمنا کرنا شروع کر دیا. تو قرآن نے تسلی کا سامان فراہم کیا کہ گھبراؤ مت، جس اللہ نے تمہارے لیے پینے کا بندوبست کیا، کھانے کا بندوبست کیا، وہ اللہ تمہارے لیے بہترین راستہ نکالے گا. اس لیے کھاؤ اور پیو. پریشانی میں آدمی کھانا پینا چھوڑتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. کمزور انسان ہر بیماری کو جنم دیتا ہے. کہاں بیماری سے لڑنا ہو، طاقتور بنو، کھاؤ پیو. کیا کہا؟ کلی وشربی وقرری عینا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. اور رہا معاملہ، اگر کوئی انسان تمہارے پاس شکوہ شکایت کرنے کے لیے آئے، تان و تشنی کرنے کے لیے آئے، اس کو جواب کیا دینا؟ اگر کسی انسان کو دیکھو کہ تمہارے سامنے ہے تو کہو انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی ہوں. یعنی بات نہیں کرنے کا روزہ، زبان بند. کتنا کا جواب دیجیے گا؟ 70 آدمی 70 قسم کی بات کریں گے، جواب دے دیتے تو پریشان، کیا بات ہی نہیں کروں گی. حضرت مریم سے کیا کہا؟ بات مت کرنا، باقی اللہ کا معاملہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا کیا، بچے کو لے کے گھر میں آئے، معلم سے ہم سماج میں آئے. لوگوں نے کہا مریم کیسا تم نے الٹا سیدھا کام کر دیا، تمہارا باپ تو بڑا اچھا انسان تھا، تمہاری ماں بھی کچھ خراب نہیں تھی، کیا ککرم تم نے کر دیا. نتیجے کے طور پر بچہ لے کے چلی آئی. فاشارت الیہ، تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، ہم سے مت پوچھو، اسی سے پوچھو. عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، گود میں بچہ ہے، تقریر کی. کیا تقریر کی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. پوری تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کر دی. بچہ ہونے کے باوجود ماں کے گود میں قوم کے سامنے تقریر کی ہے. وہ اس تقریر کے ذریعے سے بھی لوگوں کے غم کو دور کیا جا سکتا ہے. اور علاوہ اس کے یہ صورت حال ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے، پریشانی ہو جائے، تو کھانا پینا ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ناتا جوڑنا چاہیے. حضرت مریم نے اللہ سے لو لگایا، اللہ نے اسباب پیدا کر دی. شرط یہ ہے کہ اب گناہ نہیں کرے. اب سوچے گناہ کر کے بھی سوچیں گے اللہ ہمارا بچا لے گا، ہمارے لیے اسباب پیدا کر دے گا، تو اللہ اور گناہ کے نتیجے میں عذاب میں ڈھکیلے گا، نکالے گا اس سے نہیں. اس لیے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو عذاب سے دور رہنے کے لیے، مدد کو حاصل کرنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ سے رشتہ ناتا جوڑیں. انشاءاللہ الرحمن اس کی تفصیل اور مزید آئندہ بہت سارے واقعات ہیں جسے قرآن نے بیان کیا ہے. آپ اگر ان واقعات میں غور و فکر کریں گے اور اپنی نگاہوں کو جما کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کی جو الجھن میں اکثر و بیشتر لوگ تو جس سے بھی سنیے بہت پریشان ہیں. شکر کے کلمات تو آتے ہی نہیں ہیں، ناشکری کے کلمات پورے کے پورے. تو پریشانی کے حل ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کے بیان کے مطابق سب سے اہم چیز فصبر جمیل، صبر کیجیے. دوسری اہم چیز اللہ سے رشتہ ناتا جوڑیے، اللہ آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا کرے گا. اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں حقیقت حال سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. الہی جو مقروض ان کے قرضہ کو ادا فرما دے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.